السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے درس میں میں عقیدہ توحید سے جو لوگ دور ہوتے ہیں، جب انسان عقیدہ توحید سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے، اور اس کی میں چند مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو دین کی باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا لوگوں کو دیکھیے، ایک معمولی گھڑی خریدنی ہوتی ہے تو ہم کتنے دکانوں کا چکر لگاتے ہیں، کتنے لوگوں سے تحقیق کرواتے ہیں، اس کے بارے میں ریٹ معلوم کرواتے ہیں، کس ملک کا بنا ہوا سامان اچھا، سب پوری معلومات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ جو دین ہے، اسی پہ آپ کی آخرت ٹکی ہوئی ہے، اسی پہ آپ کی جنت ہے، اسی پہ آپ کی جہنم ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں بھی تحقیق کریں۔ دوستو، عقیدہ توحید یہ دنیا کی سب سے بڑی انمول دولت ہے۔ اس دنیا کی سب سے بہترین عبادت اور سب سے بہترین اور عمدہ نیکی توحید کا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس دنیا کی سب سے بدترین برائی اور سب سے بدترین گناہ وہ شرک کا معاملہ ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین ہے، گستاخی ہے۔ اسی طرح سے بدعت و خرافات بھی سب سے بدترین گناہ ہے، کیونکہ یہ بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سارے نبیوں نے اپنی دعوت کی شروعات توحید سے کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء گزرے ہیں، سارے لوگوں نے، سارے نبیوں نے اپنی قوم سے پہلا خطاب کیا کیا؟ اے لوگو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پہلی دعوت۔ اور اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قریش کو اور باقی لوگوں کو جمع کیا تھا، اور صفا پہاڑ پہ چڑھ کے آپ نے جو پہلی تبلیغ کی تھی، آپ کا جملہ تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ ہاں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ توحید سب سے اہم چیز ہے۔ آپ کا عقیدہ توحید جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، آپ کو دنیا میں آخرت میں اسی حساب سے سکھ، شانتی اور اچھے بدلے دیے جائیں گے، اور جس قدر آپ کا توحید ڈھلمل ہوگا، کشمکش میں مبتلا ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یا جتنا کمزور ہوگا، اسی طرح سے آپ شرک میں، بدعت میں، خرافات میں اور نہ جانے کتنے غلط کاموں میں آپ آہستہ آہستہ مصروف ہوتے جائیں گے۔ اور چند میں مثالیں دوں گا ان لوگوں کا جن کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، سنت کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس شرک ہی شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، ان کے بیان میں تضاد ہی تضاد ہے، ایک طرف کچھ کہتے ہیں، ایک طرف کچھ کہتے ہیں۔ چند مثالوں کو سماعت کیجیے۔ مثال نمبر 1، آج جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میلاد منایا ہے، ان کا کیا عقیدہ ذرا دیکھیے۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی نور ہیں، بشر نہیں۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی نور ہیں، بشر نہیں، جبکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری طرف یہ بھی عقیدہ ہے کہ میلاد النبی کا جشن مناؤ۔ پیارے بھائی ذرا سا غور کرو، جب نبی نور ہیں تو پھر میلاد کس چیز کا؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے سنا
کہ جبریل علیہ السلام کا بھی میلاد ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ جو عوام ہے، اگر آپ سچے دل سے تعصب کا چشمہ اتار کے اگر آپ میری باتوں کو سنو گے انشاءاللہ تو حق بات اندر گھسے گی، اور آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا مولوی ہمارے ساتھ بدماشی کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، نذرانہ کے نام پہ ہمارے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، پیری مریدی اور بیت کے نام پہ ہماری عزتوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ خود آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ جب غور کیجئے، جب آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی نور ہیں، جبکہ نبی نور نہیں، نبی بشر ہیں، جب نبی نور ہے تو پھر جشن میلاد کا کیا مطلب؟ کیا کبھی سنا ہے کہ جو لوگ نور سے پیدا کیے گئے کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، شیطان کو آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو جب فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور ہمارے نبی بھی نور سے پیدا کیے گئے تو پھر محفل میلاد کا، جشن میلاد کا کیا مطلب؟ کیا یہ آپس میں تضاد نہیں؟ کیا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں؟ کیا ایک دوسرے کے خلاف نہیں؟ جی ہاں، ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ نمبر 2، ایک طرف تو بشریت کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی سید ولد آدم ہیں۔ سید ولد آدم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدم کی اولاد کے سردار ہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے نبی اولاد آدم کے سردار ہیں، پوری انسانیت کے سردار ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ اب بشر بھی نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بشر بنایا تھا، انسان بنایا تھا، اور بشر کا جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نبی بھی پیدا ہوئے۔ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نبی کو بھی بھوک اور پیاس لگتی تھی۔ ہم پخانہ پیشاب کرتے ہیں، نبی کو بھی پخانے پیشاب کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، نبی نے بھی شادی بیاہ کیا۔ ہمارے بچے ہوتے ہیں، نبی کے بھی بچے ہیں۔ ہمیں دکھ تکلیف ہوتی ہے، نبی کو بھی دکھ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ بشر کا مطلب ہے۔ میں بشر ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی سید البشر، تمام بشر کے سردار ہیں۔ ہاں، ایک چیز اور بھی ہے جو ہم میں اور نبی میں فرق، وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں کی طرح سے ایک بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الی، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، تمہارے پاس نہیں آتا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جو نبی کو ایک عام انسان سے امتیاز کرتی ہے، اور ہمارے نبی تو سب کے امام ہیں، سب کے سردار ہیں۔ لہذا دوستو، ایک طرف بشریت کا انکار کرنا اور دوسری طرف آدم کے اولاد کا سردار کہنا، دونوں آپس میں اختلاف ہے، تضاد ہے۔ نمبر 3، ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے، یعنی بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور نبی کے نور سے پوری کائنات کو بنایا، جبکہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ من گڑت حدیث ہے، اس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ نبی کہیں کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کا نور بنایا۔ بتاؤ ہم کس کی بات تسلیم کریں؟ تو ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی نور من نور اللہ ہے، اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ روضہ رسول سے ہمیں عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ جب نور ہے تو پھر روضہ کس چیز کا؟ کیا کبھی نور کی بھی وفات ہوتی؟ کبھی آپ نے سنا؟ اتنے سارے فرشتے ہیں، کسی کی موت کے بارے میں آپ نے سنا؟ جواب نہیں۔ لہذا یہ عقیدہ بھی خلاف اسلام ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف حدیث ہے۔ نمبر 4، ایک طرف تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حیات النبی کا عقیدہ، نبی کو موت نہیں آ سکتی، نبی وفات نہیں پاتے، اور دوسری طرف یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی پائی۔ دوستو، جب نبی کی وفات ہوئی نہیں تو 63 سال میں کیسے آپ نے قید کر دیا؟ آپ تو ہمیشہ زندہ ہیں، اور جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، قید نہیں ہو سکتی۔ آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق بلا فصل خلیفہ ہیں، بلا اختلاف خلیفہ ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حیات النبی، جبکہ یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا انک میت
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ بھی میت ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی، اور آپ سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے انہیں بھی موت آئی، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کو مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو مرنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ جب دنیا میں ہر چیز مرنے والی ہے، کیا ہر چیز میں نبی کی ذات شامل نہیں ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو مرنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اور نبی کے لیے میت کہنا یا وفات پا گئے کہنا یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اگر یہ گستاخی ہوتی تو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرماتا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ دوستو یہ کیوں، یہ تضاد کیوں ہے بیان ہے؟ کیونکہ ان کے پاس عقید توحید کی کمی ہے، سنت کی اتباع کی کمی ہے، اس لیے سب تضاد پیدا ہوتا ہے۔ دوستو نمبر 5، ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور دوسری طرف آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں۔ میلادی بھائیوں، میں آپ کا دوست ہوں، دشمن نہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، شر خواہ نہیں، میں آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے بار اللہ تو مجھے بھی اور ہمارے سارے بھائیوں کو، تمام بہنوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ مجھے بتلاؤ کہ جب نبی ہر جگہ موجود ہیں تو پھر محفل میلاد میں آنے کا کیا مطلب؟ جب نبی محفل میلاد میں پہلے سے موجود تھے تو پھر کیسے تشریف لائے؟ ذرا سوچئے، جب نبی پہلے سے موجود ہیں پھر محفل میلاد میں کیسے تشریف لائے؟ اور بھی سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کا سفر معراج کیا، بیت المقدس سے آسمان پہ گئے، جب نبی ہر جگہ موجود ہیں تو معراج کا کیا مطلب؟ نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، جب نبی ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ہجرت کا کیا مطلب؟ نبی ہر جگہ موجود ہے تو آپ مدینہ چھوڑ کر جنگ کے لیے تبوک گئے، بدر گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ نے جنگیں لڑی ہیں، تو پھر جانے کا کیا مطلب؟ سب بکواس ہو گیا پھر تو، نعوذ باللہ۔ لہذا نبی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ جب آپ دنیا میں زندہ تھے تو جب آپ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے، 10 جگہوں پر نہیں ہوتے تھے۔ یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے دوستو۔ اور ذرا سوچئے میلادی بھائیو، ذرا سا سوچو کہ نبی تمہاری محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے حسین کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا، جس طرح سے آپ لوگ بیان کرتے ہیں، تو نبی اپنے چہیتے، اپنے نواسے کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں تو نہیں گئے، لیکن تمہارے پاس محفل میلاد میں انڈیا میں آ جاتے ہیں، نیپال میں آ جاتے ہیں، پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ یہ عقل سے بعید بات نہیں ہے؟ اب تم بتاؤ، نبی کے چہیتے تم زیادہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حسنین، حضرت فاطمہ کے بیٹے؟ کون تھے چہیتے؟ آپ کہو گے وہ چہیتے تھے، تو جب اپنے چہیتوں کو، جب اپنے نواسے کو بچانے نبی وہاں نہیں پہنچے تو تمہارے محفل میلاد میں کیسے پہنچ جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا مولوی نبی کے نام پر، محبت رسول کے نام پر تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تمہارے نبی کی توہین کروانا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی آ گئے تو نبی کے نام پہ چندہ جمع کرو، نبی کے نام پہ نذرانہ جمع کرو، اور وہ پیسہ کون لیتا ہے؟ وہ مولوی کے جیب میں جاتا ہے، وہ پیر صاحب کے جیب میں جاتا ہے، مفتی صاحب کے جیب میں جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ مولوی تمہارا ایمان بھی برباد کرتا ہے، تمہارے جیب پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، اور بیعت کے نام پہ، پیری مریدی کے نام پہ عورتیں بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہیں، جبکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، پوری زندگی میں کبھی بھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ خاتون ہاتھ بڑھاتی ہے کہ نبی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں، تو آپ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوتا، میں زبان سے ان سے بیعت کر لیا، کافی ہے، کہو ان سے گھر جائیں۔ یہ نبی ہے، لیکن آج کا پیر صاحب عورتوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیشانی پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال کریں، اندھے مقلد نہ بنیں، بلکہ عقل کا استعمال کریں اور سوچیں کہ کہیں ہمارا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں۔ نمبر 6، ایک طرف تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مشکل کشا ہیں، جبکہ یہ بھی شرکی عقیدہ ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟
صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور انسان نہیں۔ جب نبی مشکل کشا تمہارا یہ عقیدہ ہے دوستو، پھر تم یہ کیسے بیان کرتے ہو کہ شیب ابی طالب میں مکی زندگی کے اندر شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اپنے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، صحابہ اور صحابیت کے ساتھ 3 سال تک قید و بند اور مشقت کی زندگی برداشت کرنے پر کیسے آپ مجبور ہوئے؟ جب آپ مشکل کشا تھے تو آپ اس کو بھی دور کر دیتے، لیکن دور نہیں کر پائے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور نمبر 7، تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہیں، جبکہ یہ عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی صفت ہے، نبی کی صفت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیب کی چند باتیں نبیوں کو بتلاتا ہے، نبیوں کو خبر دیتا ہے، لیکن نبی بذات خود عالم الغیب نہیں۔ اگر تم نبی کو عالم الغیب مانتے ہو تو پھر تم یہ کیسے بیان کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا دیا گیا؟ یہ مولوی بہت جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے نبی کو دعوت دی اور کھانے میں زہر ملا دیا اور نبی نے وہ کھانا کھایا۔ اگر نبی عالم الغیب تھے تو پھر کیوں نہیں پتہ لگا لیا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے؟ بلکہ ایک صحابی وہی کھانا کھائے اور آن دا اسپوٹ ان کی موت ہو گئی۔ آپ ذرا سوچئے، کیا نبی نے جان بوجھ کر کے صحابی کو مروا دیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ اگر نبی کا عالم الغیب مانتے ہو تو منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ زنا کا تہمت لگایا، آروپ لگا دیا۔ آپ 40 دن تک پریشان رہے، جب تک آسمان سے آیت نہیں اتری آپ پریشان رہے۔ آپ کو پتہ نہیں چل پایا کہ میری بیوی پاک ہے یا پاک نہیں ہے، وہ اس زنا کا واقعہ سچا ہے یا سچا نہیں، آپ کو پتہ نہیں چل سکا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آخری مثال دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی مختار کل ہے، جبکہ یہ عقیدہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ مختار کل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور ساتھ میں تم یہ بھی بیان کرتے ہو کہ نبی شافع محشر ہیں۔ جب آپ مختار کل ہے تو پھر شفاعت کا کیا مطلب؟ آپ کی مرضی، جسے چاہو معاف کرو، جسے چاہے معاف مت کرو، جسے چاہے جنت میں ڈال دو، جسے چاہے جہنم میں ڈال دو، لیکن نبی نہیں، بلکہ نبی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا مقام عطا کرے گا، شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور آپ انہی کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں رب آپ کو اجازت دے گا اور جس سے رب راضی ہوگا۔ جس سے رب راضی نہیں ہوگا اللہ کے نبی ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ان لوگوں کے ہاں تضاد ہے، ایک طرف کچھ اور عقیدہ ہے، دوسری طرف کچھ اور بھی باتیں کہتے ہیں جو اس کے خلاف ہوتی ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ توحید میں گڑبڑی ہے، سنت رسول میں گڑبڑی ہے، اور یہ کب صحیح ہوگا؟ جب آپ قرآن و حدیث کے مفہوم کو صحیح طور سے سمجھیں گے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا، ابو بکر نے سمجھا، عمر نے سمجھا، عثمان نے سمجھا، حضرت علی نے سمجھا۔ آج تم لوگ تو کہہ دیتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ابو لہب نے جشن منایا تھا، نعوذ باللہ۔ اگر تمہیں دلیل ملی بھی تو ابو لہب کی دلیل ملی، تمہیں ابو بکر کی دلیل نہیں مل سکی، عمر کی نہیں مل سکی۔ ابو لہب جو ایک بدترین کافر ہے، جو نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، تم اس کی بات کرتے ہو۔ لیکن ابو بکر صدیق جو نبی کے دوست ہیں، نبی کے یار ہیں، نبی کے صحابی ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ تمہیں اس کی دلیل نہیں مل سکی۔ لہذا دوستو، یہ تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ عقیدہ توحید میں گڑبڑی ہے۔ اس لیے میں اپنے سارے بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولوی اگر نہیں سدھرتا چھوڑ دو، لیکن کم سے کم آپ تو سدھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے آپ کے بارے میں پوچھے گا، آپ کے مولوی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، لیکن مجھ سے ایک عالم ہونے کے ناطے مجھ سے آپ کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ آپ نے تبلیغ کی یا نہیں کی، آپ نے لوگوں کو خبر دیا یا نہیں دیا۔ لہذا میں اس پیغام کے ذریعے سے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، قرآن و سنت کے جو علماء ہیں ان سے دین کو سیکھو، ان سے رشتہ جوڑو، ان سے مسائل کو پوچھو، آپ کے جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں، ان سے پوچھو اور ان سے کہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینا، نہ کہ اپنے گھر کی بات مجھے بتلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو
قرآن پہ، توحید پہ، سنت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اور شرک، بدعت، خرافات اور نبی کی توہین، نبی کی گستاخی، ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔